أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. یہ سورہ قصص کی چند آیتیں ہیں. آج الحمدللہ 20واں پارہ 3 پاؤ ہو گیا ہے، یعنی پاؤ پارہ اور بچا ہے، پھر 20 ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئی یہ اس وقت کی بات ہے. اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آ گئے. وہ مصر آئے اور وہاں 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، اور اس میں سے ایک بنی اسرائیل میں تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، اور دوسرا فرعون کا آدمی تھا. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، مدد کے لیے پکارا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا تو وہ مر گیا. پھر اس کے بعد میں وہ بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر وہی آدمی جھگڑا کرتا ہوا نظر آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس نے پکارا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس کو ڈانٹا کہ یار تو روزانہ جھگڑے ہی کرتے رہتا ہے، تیرا یہی کام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، یعنی وہ فرعونی کو تنبیہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو یہ کیا سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. تو وہ کل کا جو راز تھا پورا کے پورا اگل دیا اور کہنے لگا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا اب مجھے قتل کرو گے جیسا کہ کل تم نے ایک مرڈر کیا تھا، اب میرا مرڈر کرو گے. تو وہ جو کل جو قتل ہوا تھا وہ چیز ایک ابھی تک جو تھانے میں رپورٹ گئی تھی وہ اگیات آدمی کے نام سے گئی تھی، پتہ نہیں تھا، لیکن اب کھل کر سامنے آ گئی. چنانچہ یہ بات وہاں تک فرعون کے دربار تک پہنچ بھی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا منصوبہ کر بھی دیا گیا. اور پھر ایک آدمی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور کہا کہ حضرت میرا تو پلان یہ ہے کہ آپ فوراً بس یہاں سے نکل جاؤ، اب اس شہر میں آپ کا رہنا ٹھیک نہیں ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور مدین کی طرف گئے. جب مدین پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ کنویں پر پانی بھر رہے ہیں اور ڈول بھی بہت بڑا تھا اور 10-15 لوگ اس کو لگتے تھے.
دو بچیاں، دو لڑکیوں کو انہوں نے دیکھا جو الگ کھڑی ہوئی تھی، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. ان سے پوچھا تمہارا کیا میٹر ہے، تم کیوں نہیں کر رہے ہو پانی، تم کیوں نہیں پلا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو پھر اس کے بعد آخر میں پانی پلاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ان بچیوں نے جواب دے دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں. ورنہ تو ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تمہارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، تم لڑکیاں ہو کر پانی پلانے کے لیے آئی ہو. تو اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہم کو آنا پڑتا ہے. تو جو ہے شفقت پیغمبری وہاں غالب آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو، اور حضرت تو پھر تھے ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر وہ اس کو خالی مسکال مارا، اس میں ہی اس کا کام ہو گیا تھا. خالی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ خالی یوں کیا تھا، ایک گھوسا مارا. وقز کے معنی آتی ہیں عربی میں کسی کو یوں دھکے سے گھوسا مارنا، تو یوں کرا بس. تو بہرحال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ بچیاں اپنے گھر پہنچ گئی. والد صاحب نے پوچھا کہ آج بہت جلدی آ گئی کیا بات؟ کیونکہ روزانہ کا ٹائم 12 بجے، 12:30، 1 ایسا رہتا ہے. یعنی یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے. اور آج کیا بات ہے 11 بجے گھر آ گئے؟ تو انہوں نے پھر پورا واقعہ بیان کیا. حضرت شعیب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی سمجھ گئے کہ یار کوئی وہ آدمی معمولی آدمی نہیں ہے. چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ جاؤ بلا کر لاؤ ان کو. اور اتنا بڑا احسان جس آدمی نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا اور کوئی فراڈ آدمی بھی نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ لڑکی ان کو بلانے کے لیے آئی. وہ کیسے آئی قرآن نے اس کو اس کیفیت کو بیان کیا ہے جو اصل بتانا ہے. یہ جو پورا بس منظر جو بیان کیا، اگلی جو آیت ہے اللہ نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ان میں سے ایک لڑکی آئی تمشی علی استحیاء، حیا پر سوار ہوتی ہوئی، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی. یعنی یہ نہیں کہا کہ با پردہ ہو کر آئی، پردے کے اہتمام کے ساتھ آئی، بلکہ قرآن نے کہا علی استحیاء، وہ چلتی ہوئی آئی حیا اور پاک دامنی کی سواری پر سوار ہو کر کے. یعنی قرآن براعت ظاہر کر رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے لڑکی بلانے کے لیے جائے گی. اب موسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان آدمی ہیں تو شیطان کہیں نہ کہیں دل میں خیال ڈال سکتا ہے، لڑکی کے ذہن و دماغ میں کوئی بات آ سکتی ہے. تو اللہ نے اس کی پہلے ہی براعت ظاہر کر دی کہ وہ بچی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. یعنی اس کے اندر شرم و حیا اتنی غالب تھی کہ وہ شرم و حیا کی سواری پر سوار ہو گئی. شرم و حیا کی چادر نے اس کو پورا ڈھانک لیا. اس نے اپنے آپ کو شرم و حیا سے نہیں ڈھانکا، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک شرم و حیا نے اس کو ڈھانک لیا ہے. یہ تعبیرات ہوتی ہے کسی بھی چیز کے غلبے کو بیان کرنے کے لیے جو قرآن کریم استعمال فرماتا ہے. اب آ کر کے ایک تو بچی کی پاک دامنی کو بیان کرنا مقصود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچیوں کی تربیت اور بچیوں کی پرورش ایسے کی جائے کہ جب وہ بالغ ہونے لگے، جب وہ بالغ ہو جائے اور وہ بڑی ہو جائے اور اس عمر کو پہنچ جائے
جب ان پر پردہ لازم ہوئے تو اس انداز پر ان کی تربیت ہونا چاہیے کہ ان میں شرم و حیا کا مادہ غالب رہے۔ یاد رکھیے، صرف نقاب پہنا دینا، برقع پہنا دینا، اس کا نام پردہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک شکل ہے چہرہ جو ہے چھپانے کی اور جسم کو ڈھانپنے کی ایک شکل ہے نقاب اور برقع۔ اگر نقاب میں اور برقعے میں عورت کی کیفیت ایسی ہے جس سے بے حیائی ٹپک رہی ہے، جس سے بے شرمی ٹپک رہی ہے، مثلا ایسے فینسی نقاب آج کل مارکیٹ میں آ گئے ہیں۔ ارے بھائی برقع کہیں کے لیے ہے؟ برقع پردہ کرنے کے لیے ہے۔ اب 10-10 ہزار کے ایسے نگ والے اور ایسے چمکیلے نقاب پہنے جا رہے ہیں کہ آدمی اگر نہیں بھی دیکھنے والا ہو تو وہ اسپیشل دیکھے گا اس کے لیے۔ اب اس کے لیے کیا کرے گا؟ وہ اسپیشل دیکھے گا۔ نہیں کچھ دیکھنا ہو تو کم سے کم یہ معلومات کے لیے ہی دیکھ لے گا کہ کون سی دکان پہ ملتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے شرم و حیا معاشرے میں نہیں پھیلے گی، بلکہ معاذ اللہ یہ تو بے حیائی کا ذریعہ بن گیا۔ ایسے ہی ایسے نقاب اور ایسے برقعے جو بدن کی ہیئت کو جھلکائے، اسے ٹائٹ برقعے جس سے بدن کی ہیئت جھلکے اور عورت کے اعضاء چاہے سطر کے حال میں ہو چاہے چھپے ہوئے ہوں لیکن ان کی کیفیات اور ان کی ہیئات کا اظہار ہو، یہ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے شرمی کے دائرے میں داخل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرم و حیا جب غالب آئے گی تو، اور شرم و حیا جو غالب ہوتی ہے وہ غالب ہوتی ہے عفت اور پاک دامنی کا دامن تھامنے سے، اور عفت اور پاک دامنی کا دامن جو تھاما جاتا ہے وہ تھاما جاتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی بنیاد پر۔ اب ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو میرے خیال میں 90% عورتیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں 90% حساب کتاب سے لگا کے بول رہا ہوں، اس میں بھی میرے خیال میں بہت حساب کتاب والا یہ ریٹ ہے، مہنگا نہیں ہے، کیونکہ اگر مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی تو شاید 92, 93, 94, 95 تک بھی جا سکتا ہے کہ اتنی تعداد عورتوں کی ایسی ہے جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے۔ بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات، اور جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے لازمی طور پر اس کے موبائل میں واٹس ایپ ہے، پکی بات ہے، اس لیے کہ اینڈرائڈ موبائل کا وجود واٹس ایپ کے بغیر تو ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی ایسا بتا دو جو یہ کہے کہ میں اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتا ہوں لیکن واٹس ایپ نہیں چلاتا ہوں، یا فیس بک نہیں چلاتا ہوں، یا ٹویٹر پر میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، یا انسٹاگرام نہیں چلاتا ہوں، ایک آدمی بتا دیجئے، یا یوٹیوب نہیں دیکھتا ہوں۔ وہ لیا ہی اس لیے گیا ہے۔ بسا اوقات ہمارے نہیں چاہتے ہوئے بھی ایسے نمبرات، ایسے اکاؤنٹ اور ایسی چیزیں موبائل میں داخل ہو جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں، لیکن آدمی جب اس میں الجھ کر رہتا ہے، الجھ جاتا ہے، تو پھر اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ منتشر ہوتا ہے۔ اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ منتشر ہو جاتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی جب موبائل میں مصروف ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں، باپ مر رہا ہے مرنے دو، ماں مر رہی ہے مرنے دو، بچہ رو رہا ہے رونے دو، بچے کو دودھ کی ضرورت ہے وہ جائے بھاڑ میں، ادھر ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارا جو سیریل چل رہا ہے اس کا ایپیسوڈ کیا بولتے ہیں اس کو، جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا جب تک یہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ صورتحال جب معاشرے میں بن جائے گی تو ظاہر سی بات ہے شرم و حیا کی چادریں کہاں سے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ فرمایا ہی اس لیے کہ وہ حیا اور پاک دامنی میں ایسی گھلی ہوئی تھی، ایسی بھیجی ہوئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ حیا اور شرم کی سواری پر سوار ہو کر آئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سخت ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کی عورتوں میں، مستورات میں اس دجالی فتنے کو نکالنے کی اور اس کو ان سے دور رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، آپ کے یہاں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا ہے، آپ کے یہاں کے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ کے یہاں کے مستورات میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ جو رپورٹیں دیتے ہیں، جو بات سنی ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ گھروں میں ایسا ہو گیا ہے کہ آن لائن شاپنگ کا بہت زیادہ کریز ہو گیا، آپ کے یہاں ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن بہت زیادہ، اور یہ کام مردوں کو خبر نہیں ہے، عورتیں خود ہی کر لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پکی بات ہے کہ جب آپ کسی بھی ایپ سے شاپنگ کریں، کسی بھی ایپ سے، فلپ کارٹ سے کرو، امیزون سے کرو، شاپی سے کرو، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں، جس بیماری سے بھی آپ دوستی کرو، پکی بات ہے کہ وہ آپ کا موبائل نمبر مانگے گا۔ اتنی ہمت ہے نہیں کہ آدمی کا موبائل نمبر دے دے، تفتیش ہوگی، لازمی طور پر اپنا ہی دینا پڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے گھر کا موبائل نمبر جب کسی دوسری جگہ پر چلا گیا تو کیا اس سے فتنے کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مسلم خواتین، مسلم بچیاں اس میں مبتلا ہو رہی ہے، اس میں مبتلا ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، خالی شکوے کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، جب تک کہ عملی اقدام نہ کیا جائے، جب تک کہ عملی اقدام نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ چیز میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی اثر انداز نہیں ہوگی، یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب ہو۔ خوف خدا جب غالب ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں، روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی اور اس نے کہا ان ابی یدعوک، میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا تو ابو چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ اب لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں، روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، لڑکی سے کیا کہا؟ تم پیچھے ہو جاؤ۔ رہا مسئلہ یہ راستہ بتانے کی بات تو تم بتاتے جانا، یا تو مجھے زبان سے بول دینا دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، یا پھر یہ ہے کہ جدھر مڑنا ہے ادھر ایک پتھر پھینک دینا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کدھر چلنا ہے، لیکن آپ میرے پیچھے چلیں گے، میں آپ کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ اب یہ عنصر کہاں سے آیا موسیٰ علیہ السلام کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام میں یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر کہ کہیں شیطان ہم کو بہکاوے میں نہ ڈال دے، کہیں شیطان ہم کو جو ہے کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دے، یہ خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر پیدا ہوا۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، وقص علیہ القصص، اور پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ گھبراؤ مت، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، اس لیے کہ اپنا جو گاؤں ہے مدین، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، اس کی حکومت کی سیما بس مصر کے حد تک ہی، یہاں آپ کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ بہرحال
تو اصل مقصود جو مجھے اس وقت بیان کرنا ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس وقت ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس وقت ہمارے اندر خوف خدا کا عنصر غالب ہے، نمازوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تلاوت کا اہتمام ہو رہا ہے، درس قرآن سننے کا اہتمام ہو رہا ہے، سارا اہتمام ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دجال کی اولاد، وہ دجال کا بچہ، دجال کا پوتا، اس کا نواسا، جو ہم جس کو ہم اپنی گود میں کھلا رہے ہیں، جس کی پرورش کا ہم نے ذمہ لے رکھا ہے، یہ جملے میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس پر آنے والے تمام اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بتائیے، وہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے کہ وہ کہنے لگ جاتی ہے ریچارج کرو، فوراً کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ میسج آتا ہے یہ کرو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ وہ دجال کی اولاد کی جو تربیت اور پرورش ہم کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے اس میں اس کو تھوڑا سا کم کریں، اس سے اپنی ذہنیت کو ہٹائیں، اس لیے کہ باطل طاقتوں کے جو بہت سارے پلان ہیں، ان پلان اور ان مقاصد میں سے بہت اہم اور بہت ضروری مقاصد یہ ہیں کہ مسلم قوم کے نوجوانوں کو اور مسلم قوم کی نوجوان بچیوں کو بے حیائی میں ایسا مبتلا کر دیا جائے، ایسا مبتلا کر دیا جائے کہ اطاعت اور فرما برداری کے تمام جذبات ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ اب ہم شکایت کرتے ہیں، صاحب اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہاں دیکھو وہ ہو رہا ہے، وہاں دیکھو یہ ہو رہا ہے، اب تو بس جہاد پہ نکل جانا چاہیے، اور یہ مولانا لوگ بھی جہاد کے فتوے نہیں دیتے ہیں، اور یہ مولانا لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ بیان کریں، خطرناک والے بیان کریں، مارا کاٹ والے بیان کریں، یہ ہم شکوے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک چیز سمجھ لو، جذبہ جہاد جو ہے، جذبہ جہاد، اس کے لیے کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل نصاب نہیں پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل کتاب نہیں پڑھنا پڑتی ہے۔ جذبہ جہاد ایک سافٹ ویئر ہے جو آٹومیٹکلی انسان کی باڈی میں انسٹال ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے دل کو تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، اطاعت، فرما برداری، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو دین کے لیے مٹانے کی نیت کر لینا، جب یہ چیزیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور آدمی اس کو عملی جامہ پہناتا ہے تو جذبہ جہاد اس کے اندر آٹومیٹک پیدا ہوتا ہے۔ پھر پیدا ہوتے ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، ٹیپو سلطان شہید، صلاح الدین ایوبی، تب جا کر پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے موبائل پر گیم کھیلنے سے اور رات 2 بجے تک مائیں گیم کھیلے گی، اور مائیں اپنے بچوں کو خالی سمجھانے کے لیے اور اپنے بچوں کو کھیل لگانے کے لیے، اور خالی اس لیے کہ میرے بچوں کو نہ سنبھالنا پڑے، 2 گھنٹے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دے گی۔ ایسی ماؤں کی کوکھ سے کبھی بھی صلاح الدین ایوبی جنم نہیں لے سکتے، ایسی ماؤں کی کوکھ سے کبھی بھی اولیاء اللہ جنم نہیں لے سکتے، ایسی مائیں کبھی بھی نیک اولاد نہیں جنم دے سکتی ہے۔ تمنائیں بڑی اچھی کرتے ہیں، تمنائیں تو بڑی اونچی اونچی کرتے ہیں، اور حال دیکھیں تو وہ بالکل صفر ہے۔ یعنی ہماری مثال ایسی ہے، ہمارا جس ٹیم سے مقابلہ ہے، سمجھے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جس ٹیم سے ہمارا مقابلہ ہے اس ٹیم کی پریکٹس اور اس ٹیم کی تیاری تو پورے کٹ کے ساتھ، پورے لیدر بال کے ساتھ اس ٹیم نے تیاری کی ہوئی ہے، اس نے کٹ بھی باندھ لیا، ہیلمٹ بھی پہن لیا، سارے ہتھیار، سارے آلات اس نے رکھ لیے، اور ہمارا حال مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ پریکٹس پلاسٹک کی گیند کی بھی نہیں ہے، 2 روپے والا انڈا ہے، اس کی بھی جس ٹیم کی پریکٹس نہ ہو وہ لیدر والی ٹیم کا مقابلہ کر پائے گی؟ تو اپنے آپ کو عملی طور پر تیار کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے خواب ہیں، اللہ دین اسلام کو غلبہ کرے،
اللہ دین اسلام کی سربلندی کرے، اللہ دین اسلام کی حفاظت کرے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر ہماری نیتیں درست ہوں، ہمارے عمل درست ہوں، تو اگر ہم مر بھی گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا دیکھے گی، ہماری نسلوں میں وہ افراد پیدا ہوں گے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے طریقے اور جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی سنت کو زندہ کریں گے۔ ایسے افراد پیدا ہوں گے، ہم تیاری تو کریں اپنے طور پر۔ ہمارا حال، ہمارے معاشرے کا حال، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سارے کے سارے اکثریت ہماری گناہوں میں اور معاصی میں مبتلا ہے، تو پھر ہم کیسے تمنا کر سکتے ہیں یار؟ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح۔ 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے تو آج دھکا لینا، کل بھلے سے 5 منٹ پہلے بات ختم کر دیں گے۔ آپ کو پتا ہے سن 7 یا 8ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں کا حملہ ہوا مسلمانوں پر، اور زبردست تاتاریوں نے حملہ کیا اور سارے نوجوانوں کو مار دیا، مسلمان کے جتنے بھی نوجوان تھے اور مرد تھے اکثریت قتل کر دی گئی، سب کو قتل کر دیا گیا، بہت اکا دکا بہت کم لوگ بچے ہوں گے، اور لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ میں یہ واقعہ خاص طور پر مستورات کے لیے، جو بہنیں اور جو بیٹیاں اور جو مائیں سن رہی ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو اب لڑکیوں کو قید کر کے لایا گیا، 15 سال، 18 سال، 20 سال، 25 سال ایسی عورتیں قید کر کے لائی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب ظالموں کا تسلط ہو جائے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ایک کافر سے، ایک ظالم سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی عصمت کی حفاظت کریں گے، وہ ان کی عفت کی حفاظت کریں گے؟ یا آپ توقع کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ذہنی طور پر انسان کی خواہش، نفس پرستی اور شہوت پرستی، اس کا تو انہوں نے شکار بننا ہی بننا تھا۔ لیکن ان بچیوں کی جن ماؤں نے تربیت کی تھی وہ مائیں دین پر قائم تھی، انہوں نے تربیت کی تھی اسلامی اعتبار سے۔ اسلامی اعتبار سے تربیت کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا تھا چاہے مار دیے جاؤ، چاہے عزت لوٹ جائے، لیکن مرنا اگر ہے تو ایمان پر ہی مرنا ہے۔ یہ ہے اسلام پہ تربیت کا مطلب، اگر مرنا ہے تو ایمان پر ہی مرنا ہے۔ ارے یہ صحابہ کے پاس کیا تھا بتائیے مجھے؟ ارے تمام صحابہ تو بخاری پڑھے ہوئے نہیں تھے، تمام صحابہ تو مسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، تمام صحابہ کرام تو دارالفتاء سے فارغ نہیں ہوتے، اس میں تو ایسے بھی تھے، آج مسلمان ہوئے شام کو شہید ہو گئے، ایسے بھی تو تھے، آج مسلمان ہوئے کل شہید ہو گئے۔ لیکن ان کو اتنا اونچا مقام کس چیز نے دیا؟ وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ اگر تم ایمان پر مر گئے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بس دماغ میں بیٹھ گئی کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، دشمن کچھ بھی کہا کرے، ہم کو مرنا ہے ایمان پہ ہی مرنا ہے۔ یعنی اگر صحابہ کے سامنے کوئی اعتراض کرتا تو وہ دلیلیں نہیں دیتے کہ بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، دلیلیں نہیں دیتے، وہ کہتے ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں ہمارے نبی نے جو بات بیان فرمائی بس وہ سچ ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بتاؤ اس کے بعد کیا بولے گا آدمی؟ ارے میں کچھ نہیں جانتا، میں خالی اتنا جانتا ہوں بس۔ یہ یقین تھا ان کا۔ تو جب ان بچیوں کو قید کر کے لایا گیا تو انہوں نے، لڑکیوں نے راجہ مہاراجاؤں کی بیویوں سے ایک درخواست کی، انہوں نے ایک درخواست کی سب نے اکٹھی ہو کر کے کہ دیکھو ہم قید تو کر لیے گئے ہیں، آپ کے گھر کی صفائی ہم کریں گے، جھاڑو پوچھا ہم کر دیا کریں گے، سب تمہارے کھانے بنا دیا کریں گے،
تمہارے برتن دھو دیا کریں گے، تمہارے بچوں کی لیٹرنگ باتھ روم صاف کر دیا کریں گے، یعنی گھر کی جو بھی خدمت میں، وہ واقعات میں لیٹرنگ باتھ روم کا تذکرہ نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے بڑھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو کام تم بولو گے وہ کام ہم کر دیا کریں گے، بس خالی ایک کام تم ہمارا کر دو، صرف ایک کام ہمارا یہ کر دو، اپنے مردوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے واسطے وہ ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالے، بس خالی اتنا کام تم کر لو۔ آپ اپنے مردوں سے یہ سفارش کر دیں ہماری، تو عورتوں کو بھی رحم آیا، اور عام طور پر مرد کسی کی نہیں مانتا لیکن عورت کی ہی مان لیتا ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صفت دی ہے، یا یہ کہیے کہ عورت کو یہ ہنر دیا ہے کہ وہ اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تو ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تو ایک مولانا بیان کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا، سوال کیا لوگوں سے، بتائیے کون ہے جو اپنی عورت کی نہیں مانتا ہے؟ سب نے ہاتھ اونچا کیا۔ کون ہے جو اپنی عورت کی مانتا ہے وہ ہاتھ اونچا کرے، اور کون ہے جو نہیں مانتا ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا حضرت ہم تو سب مانتے ہیں، سب نے ہاتھ اونچا کر دیا، ہم مانتے ہیں اپنی عورت کی۔ ایک صاحب نے نہیں اونچا کیا، ایک صاحب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہاتھ اونچا نہیں کیا، ان سے پوچھا حضرت نے آپ نہیں مانتے؟ کہنے لگے میرے گھر والی نے منع کر رکھا ہے، ہاتھ مت اٹھانا، تم نے بیوی نے منع کیا ہوا ہے کہ تم کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے مردوں سے درخواست کی، مردوں نے قبول کر لی۔ مردوں نے کیا کر لی؟ اب آگے سنیے، مردوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دیکھو فتوحات کے دروازے کیسے کھلتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور عورتیں معاشرے کے سدھار میں کیا کام انجام دے سکتی ہے۔ چنانچہ بات ہو گئی، اب بھیا رات ہوئی، رات کو سب سوئے، اور انہوں نے کیا کیا، لڑکیوں نے اور عورتوں نے، ان میں 20 سال 25 سال 30 سال کی عورتیں، انہوں نے تہجد میں اٹھے اور رونا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تہجد میں اٹھ کر کے رونا شروع کر دیا، خوب رو رہی ہے یہ عورتیں۔ اب وہ مہاراجاؤں کی ان کی بیویاں اٹھ کر آ گئی، یار یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ اب تم کو بول دیا تم کو کوئی چھیڑخانی نہیں کرے گا، تو یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اب رونا دھونا کائیں کا؟ چنانچہ سب عورتیں وہ اٹھ کر آئی، تو ان عورتوں نے، ان مسلم خواتین نے ان کو بتایا کہ ہم رو کر کے اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کی عورتیں کتنی اچھی ہیں جنہوں نے ہماری بات سن لی، اے اللہ ان کے مرد کتنے اچھے ہیں جنہوں نے ہماری عزت کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کر لیا ہے، اے اللہ تو نے اتنے اچھے لوگ تیری سرزمین پر، اتنے نیک اور اتنے شریف قسم کے لوگ ہوں اور وہ ایمان سے محروم رہیں، ہمارا ضمیر گوارا نہیں دیتا ہے۔ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہماری سب سے قیمتی چیز ہماری عزت کی حفاظت کی، تو بھی اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال فرما۔ یہ دعائیں کر رہی ہے، یہ کون کر رہی ہے؟ یہ عورتیں دعائیں کر رہی ہے۔ لمبا قصہ ہے وہ، مختصر یہ، ایک وقت ایسا آیا کہ جب نیا بادشاہ بیٹھا جو اندرونی طور پر مسلمان ہو گیا تھا، ان بچیوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگ اتنے متاثر ہو گئے تھے کہ اپنے دوسری بیویوں کے جو بچے تھے، ہندو بیویوں کی، غیر مسلم بیویوں کے، ان کے جو بچے تھے ان کو پرورش کے لیے ان کے پاس لا کر دیتے کہ ہمارے بچوں کو آپ نے سنبھالنا ہے، آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، آپ کیا سیکھے ہوئے ہیں، وہ اخلاق ہمارے بچوں کو سکھانا ہے۔ دھیرے کر کے اندرونی طور پر ایمان کی شعائیں اور چنگاریاں پھیلنا شروع ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ ڈرتے
ڈرتے ڈرتے بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں، میں نے تم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، آج سے تم سب مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے حکومت سے ہٹا دو، اور مجھے پتا ہے کہ میرے اس اعلان کے بعد تم میرے باغی بھی ہو سکتے ہو، میرا قتل بھی کر سکتے ہو، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہو گیا ہوں یہ اعلان کرنے پر کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں آج اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میں لکھا ہے تاریخ میں، جو رعایا تھی، جو عورتیں تھی، جو وزراء تھے، وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہمارے ایمان کا پتہ چل جائے تو آپ ہمیں قتل کروا دے، اس لیے ہم آج تک ہم اپنے ایمان کا اس لیے اظہار نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے تاریخ میں، پوری تاتار قوم نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا، جو ہزاروں نہیں، اس وقت ممکن ہے لاکھوں کی تعداد میں ہو، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی تاتار قوم میں محدثین پیدا کیے، مفسرین پیدا کیے، فقہا پیدا کیے۔ یہ فتاوی تاتار خانیہ کیا ہے جو 25 جلدوں میں فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب کس کی لکھی گئی؟ یہ کوئی تاتاری عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ تو قوموں کا عروج اور زوال کی داستانیں ایسی ہوتی ہے جب مائیں سوچ لیتی ہیں اپنے آپ کو ایمان اور استقامت پر جمانے کی، جب اپنے بچوں کی اعلیٰ اور اچھی تربیت کی فکر کر لیتی ہیں تو ایسی داستانیں ایسی پلٹتی ہے اور قوموں میں انقلاب ایسے آتا ہے۔ یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور دینی ذہنیت کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے، تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور کہنے سننے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔